مجھے یہ سمجھ میں آئی، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، کہ وہ ہر چیز میں بلانگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جس پہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر آپ اسکول ہی دیکھ لیں شہر سے باہر تو اوکے دیکھیں، بنیادی طور پہ آج کے دور میں یہ انسانیت کا المیہ بھی ہے، اور ہم اس کو بچوں کے سیکشن میں بھی پڑھاتے ہیں، پیرنٹنگ میں پڑھاتے ہیں. بہت بڑا جو ایک ایشو ہے نا، وہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہے. ہمارے بچوں کی آئیڈینٹی، دیکھیں میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں. ہم مسلمان تھے، اب نمازیں ہمیں 5 وقت کی پڑھائی گئی، قرآن پڑھایا گیا، گھر میں اللہ رسول کا نام ہوتا تھا، مسجدوں میں جاتے تھے، جھوٹ بولا نہیں جاتا تھا، وہی کہانیاں سنتے تھے اسلامی مسلمان لیڈروں کی، خلفائے راشدین کی. تو اسلام 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 اسلام، تو ہماری آئیڈینٹی میں کوئی کرائسس نہیں ہے. وی آر ویری کلیئر. ہمارے والد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا لاڈ پیار میں کہ بچے میں ابو کو خوش کرو میں تمہیں دے دوں گا. ہمارے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے، ہم ان سے کچھ مانگتے تھے نا تو ہمیں یہ کہتے تھے بیٹا آپ کے ابو کو بھی اللہ دیتا ہے، آپ ابو سے کیوں مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگو، اللہ کی ابو کو دیں گے، اللہ ابو آپ کو دے دیں گے. تو ہمیں یہ بچپن سے پتا تھا کہ سب کچھ اللہ نے دے رہا، اور کچھ بات ہی نہیں تھی. آج کے گھر میں کیا ہے، نام اس کا اللہ دیتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماں اس کی سر پہ کپڑا اسکارف نہیں لیتی، نماز باپ نہیں پڑھتا، کھانا انہیں اٹالین پسند ہے لیکن جناب دیسی کھانے کی اپنی بات ہے، پیزا بھی کھانا ہے، کانٹینینٹل بھی کھائیں گے، فلمیں انہیں انڈین بھی دیکھنی ہے، انگریزی بھی دیکھنی ہے. بچوں نے کارٹون جون سے ہیں وہ جناب دیکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے بنے ہوئے یا انڈیا کے ساتھ ہندی کے ہوئے ہوئے، اور کارٹون بنے ہوئے جون سے. کلچر جو ہے وہ جناب تھرڈ ریٹڈ کلچر ہے ویسٹ کا. اب آپ سوچیں کنفیوژن کتنا ہے، اس کی آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے ایکٹ ہو رہے ہیں، اس کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. خالہ یہ کر رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ماموں وہ کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو پرسنل بائسز پہ یا پرسنل لائکس پہ ویلیوز پہ جج کرتے ہیں. اور نہیں یار وہ میرا ابا ہے، وہ میرا چاچا ہے، وہ میرا تایا ہے، وہ بس ٹھیک ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ چچا یا تایا غلط بات کر رہے ہیں اور ابو پھر بھی ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جب یہ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں کنفیوز ایک معاشرے میں، اس کو میں ایکسٹرا ویگنزا کہتا تھا. ہماری ایک آئیڈینٹی نہیں ہے، ہم نے کپڑے بھی ڈفرنٹ طریقے سے دیکھے ہیں. کپڑوں میں حرج کوئی نہیں ہے، کپڑوں کے ساتھ کلچر میں ضرور حرج ہے، کیونکہ اسلام کا کوئی ڈریس نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی کہ کوئی اسلام کا ڈریس، عرب کا ڈریس تھا، اسلام کا کوئی ڈریس نہیں تھا. لیکن کپڑوں کے ساتھ اگر آپ کلچر بھی اس جگہ کا اٹھائیں دیٹ از رانگ. یہ آپ کے ماحول میں، میں اکثر بار لوگوں سے کہتا ہوں عرب کے ماحول میں جو کپڑے لوگ پہنتے ہیں، جو عرب کا ڈریس ہے، اگر آپ وہ ڈریس الاسکا پہن کے چلے جائیں تو آپ کا حالت کیا ہوگی. تو پھر یہ سمجھنا کہ دین نے کپڑے بھی بتائے، شلوار قمیض بتائی ہے یا وہ جو عرب ڈریس ہے وہ بتایا ہے، دیٹ از رانگ. لیکن ایز لانگ ایز یو انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز میں آپ کے پاس اختیار ہے اور اس چیز میں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اور صبح شام جب آپ ہیمر ہوتے ہیں، جب پیرنٹ آپ کے ہیمر کرتے ہیں، جب پیرنٹس آپ کے سامنے اسلام کی بیسس پہ لائکس اور ڈس لائکس کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے باپ کو سالہ سال نماز کے لیے بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں، اور گھر میں ٹی وی ہو اور ساتھ بات کی جائے جس کو بند کر دیا جائے، یا جناب اس ماں باپ کو آپ بات کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اس نے یہ نہیں کیا، then there is no confusion because 24 hours a day آپ یہی سن رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں تو یہی بات ہو رہی ہے. آج کے دور میں جیسے آپ نے بتایا کہ
برٹش, امریکن, اسلامی, پاکستانی اسکول. اب یہ پتہ نہیں کیا ہے, یعنی کہ یہ ہر طرح کے لوگوں کو ہمارے دماغوں کے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس تو ہے, لیکن اپنے آپ سے پیار بھی نہیں ہے. ہم خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ برٹش بھی ہیں تو آ جائیں, فوج فوج ادھر سے امریکی بھی شاید کوئی سن کے آ جائے, کوئی شاید اسلامی سن کے آ جائے, شاید کوئی پاکستانی سن کے آ جائے, تو سب طرح کے لوگ آ جائیں. یہ چیزیں اب آ گیا میڈیا کا دور. بچوں نے تربیت یہ دیکھی, میڈیا کے اوپر آپ اسلام کے بارے میں بات کریں تو آپ کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں, اور وہ سوال پوچھنے والے بھی پتہ نہیں اسلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے, تو وہ بیہیویئر, جس بیہیویئر کے اوپر انہیں ریوارڈ ملتا ہے وہ بیہیویئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. خوبصورت لگنے پہ ریوارڈ ملتا ہے. میڈیا کے لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں جن کا کوئی پیچھے سے آپ کو نظر بیک گراؤنڈ نہ آئے, لیکن لائکس ہیں ان کی بہت زیادہ. وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک اسلامی آدمی ہے, اس کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا, یہ فلانی ایکٹریس ہے, یہ فلانا سنگر ہے, یہ فلانا فٹ بال کا پلیئر ہے, یا کرکٹ کھیلنے والا, دیکھیں اس کی کتنی لائکس ہیں. تو وہ جب وہ حرکت کرتا ہے جو اسلام سے اگینسٹ ہوتی ہے, اس کو معاشرے کی طرف سے ریوارڈ ملتا ہے. جو ہمارے رول ماڈل سے بدقسمتی سے ہم نے نئی نسلوں کو وہ رول ماڈلز بھی نہیں دیے. نئی نسل بہت زیادہ اپیرنس ڈریون ہے. ہمارے دور میں جو سنگر ہوتا تھا وہ سنگر ہوتا تھا. آپ کو سوچا نا, ہمارے دور کے جو سنگرز تھے, مہدی حسن, نور جہاں, ریشما, لتا منگیشکر, اس زمانے میں سنگر واز سنگر, وہ ایکٹر نہیں تھے. لیکن آج کے دور میں لگتا یہ ہے کہ چاہے وہ نیوز کاسٹر ہو, چاہے وہ میڈیا پرسنل ہو, چاہے وہ پالیٹیشین ہو, چاہے وہ مذہب والا بندہ ہو, چاہے وہ گانا گانے والا ہو, اگر اس کی اپیرنس ہے, اس کا کیرسما ہے, تو لوگ اس کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے غلطی کیا کی, ہم نے اس نسل کو پکڑنے کے لیے ایسے لوگوں کو عالم بنا کے میڈیا میں پیش کیا جو بیسیکلی عالم نہیں تھے. اور یہ کسی وجہ سے کیا گیا, اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں کیا گیا. کہ نئی نسل کچھ بھی نہیں سیکھ رہی. آپ کے سامنے وہ لوگ آپ کے رمضان پروگراموں میں صبح دوپہر شام بیٹھے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, ان کو دیکھ کے اگر آپ کو اسلام پڑھانے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں, تو آپ کے بچے کو کیا امپریشن مل رہا ہے؟ تو یہ اس طرح کی کافی زیادہ معاشرتی طور پہ ہم سے, قومی طور پہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ٹوٹلی بچوں کی آئیڈینٹی دے آر کنفیوزڈ. وی یوزڈ ٹو فیل پراؤڈ کہ وی آر مسلمس. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ کہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. ہم آج تک اپنے آپ کو پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یا نہیں ہے, ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں. تو جب تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے یا نہیں ہے, اور اسلامی جمہوریہ کس قسم کی ہے, اس کو کون ڈیفائن کرے گا, تو پھر آپ کے سامنے آپ کے ایجوکیشن سسٹم سے لے کے آپ کے سوشل سسٹم میں, آپ کی ہر سسٹم کے اندر آپ کو یہ کانفلکٹ نظر آئیں گے. کیونکہ ایز ون ہم نے آئیڈینٹی نہیں دی, اور یہی ہم نے اپنی زبان اردو کے ساتھ کیا. ہم سب کو پتا انگریزی کہ ہم آج اردو بھی انگریزی کے ڈیجٹس میں لکھتے ہیں, الفابیٹس میں لکھتے ہیں. یہ ہمارے اندر کا کنفیوژن بتا رہی ہے کہ ہم کس قسم کی معاشرہ ہو چکا ہے. اور آئی تھنک جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں, ملک کی پالیسیاں بناتے ہیں, ان کو یہ باتیں دیکھنی چاہیے. میں ایک بیہیویئر کا بندہ, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اتنا زیادہ اس ملک کے اندر یہ جو آپ کو نظر آتی ہے, یہ پہلے کبھی ایسا نظر نہیں آیا تھا. آج سے 30-40 سال پہلے
اتنا فرق بھی نہیں تھا, معاشرے کے اندر بھی اتنا فرق نہیں تھا, لوگوں کی لائف سٹائل میں بھی اتنا فرق نہیں تھا. اب تو ایک گھر میں رہنے والے 4 افراد سے علیحدہ لے جا کے آپ پوچھیں, ایک ہی گھر میں ایک شخص ایک جماعت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, دوسرا دوسرے کے ساتھ, تیسرا تیسری کے ساتھ, بچہ کسی اور جگہ جاتا ہے, بیٹی کسی اور جگہ جاتی ہے. 4-5 لوگ گھر میں رہنے والے 6 ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے ہیں. کنفیوژن کی حالت دیکھیے گا کیا ہوگی اس گھر کی. میں یہ روز کیسز ہینڈل کرتا ہوں, یہ کیاس ہے. تو خدا اس قوم کو ایک قومیت تو چلے آپ نے دے دی, اس قوم کو ایک آئیڈینٹی بھی دے دے کہ وہ ہیں کون.